بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أن قالت دخل عليها برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني لأجد في بدني ضعفا فقلت له يعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطيني به فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاه كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كان إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. وقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كان إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذنوا لي أن أدخل أن أكون معكم تحت الكساء. وقال وعليك السلام يا ولدي يا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن أم رسول الله. فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي يا وسي يا خليفتي يا صاحب الذي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. صلى الله محمد وآله. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بنت رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي يا بسطي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بدر بالكساء وأمي بيده اليماني إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامتي لحمي دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم إني أنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله. وقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت سما مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال الله عز وجل
هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبألها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لا أكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك فأهبط. الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. علي الله لا يفرق السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل ما أنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد هوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت له إلا أن يتفرقوا. فقال علي نزم الله فزنا فاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا محبنا وفيهم مهموم الله فرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. وقال علي نزم والله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا بالدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ. ادھر سید محمد اور اپنا زحمت دوں گا لطف نقوی کو سلام اور مرثیہ پیش کریں گے. لطف نقوی صلوات. کہتی تھی یہی زینب دکھیا میرے بیر رنوا مجرا لو میرا کچھ بات کروں میں تو پفدا کچھ بات کروں میں تو پفدا میرے بیر رنوا مجرا لو میرا کہتی تھی یہی میں کو جلی ما جائی ہو ہم شیر تمہاری بھائی ہو زندہ سے چھوٹ کر آئی ہو زندہ
میرے بیرنوا مجرا لو میرا کہتی تھی یہی نکلی تھی وطن سے جب میں آخی تم ساتھ تھے اور کن بات تھا سبھی اب کوئی نہیں تنہا ہوں چلے اب کوئی نہیں تنہا ہوں چلے میرے بیرنوا مجرا لو میرا کہتی تھی یہی اکبر بھی نہیں عباس نہیں قاسم سبھتی جا پاس نہیں اب مجھ کو کسی کی آس نہیں اب مجھ کو کسی کی آس نہیں میرے بیرنوا مجرا لو میرا کہتی تھی یہی زندہ میں گئی دربار گئی سر ننگے سرے بازار گئی بن تیرے زلے لوخار گئی بن تیرے زلے لوخار گئی میرے بیرنوا مجرا لو میرا کہتی تھی یہی صلوات وطن میں قافلہ کربلا کی آمد ہے سواریے حرم مصطفیٰ کی آمد ہے یتیم سرورے گلگوں خبا کی آمد ہے غریبوں بے کس و بے آشنا غریبوں بے کس و بے آشنا کی آمد ہے تمام شہر ہے شائخ علی کے پیاروں کا نبی کے روزے پہ مجمع ہے دو نبی کے روزے پہ مجمع ہے دو داروں کا سنا تھا جب سے کہ
آتے ہیں سید اکرم خوشی سے فاطمہ صغرا کا تھا جب عالم کبھی تو جھکتی تھی سجدے میں وہ بدی دینم کبھی یہ کہتی تھی کیوں نانی جان کبھی یہ کہتی تھی کیوں نانی جان جی گئے ہاں وطن میں آج شہ مشرقین آتے ہیں چلو چلو میرے بابا چلو چلو میرے بابا حسین چلو چلو میرے بابا حسین آتے ہیں اٹھی یہ سنتے ہی ام البنی بشوق تمام گئی جو متصل روضہ رسول انام سنائے شور کے لو آئے شاہ عرش مقام نظر وہ آتا ہے دیکھو نشان نظر وہ آتا ہے دیکھو نشان نظر وہ آتا ہے دیکھو نشان فوج امام بڑے شکوں سے حیدر کا یادگار آیا لمبیے ہوئے عباس نام لمبیے ہوئے عباس نام لمبیے ہوئے عباس نامدار آیا یہ نوحہ پڑتا تھا گھوڑے کے آگے آگے بشیر مدینہ لٹ گیا جنگل میں مدینہ لٹ گیا جنگل میں مدینہ لٹ گیا جنگل میں مر گئے شبی گلے پہ دل برے زہرا کی چل گئی شمشی کیا شہید غریب الوطن کیا شہید غریب الوطن کو بے تحصیل پڑا رہا جو زمین پر یہ اس کا جامع ہے کفن ملانا جسے اس کا کفن ملانا جسے اس کا اماں ہے بٹھا کے ناخے کو سجادے ناتواں اترے عصا کو تھام کے با چشم خونفشاں اترے قریب مرقدے سلطان انسو جاں اترے اور اہل بیت یہ کرتے ہوئے اور اہل بیت یہ کرتے ہوئے بیداد یا رسول اللہ حسین مر گئے فریاد حسین مر گئے فریاد حسین مر گئے فریاد یا رسول اللہ بڑا ستم کیا امت نے یا رسول زمن کیا حضور کے پیاروں کو ذبح تشنہ دہن
خاک اور زمین پہ بدن لٹے ہم ایسے کے بابا کو دے لٹے ہم ایسے کے بابا کو دے لٹے ہم ایسے کے بابا کو دے سکے نہ کفن نہ دن کو تھی ہمیں راحت نہ چین راتوں کو جکڑ دیا دراصل سے جکڑ دیا دراصل سے جکڑ دیا دراصل سے ہمارے ہاتھوں کو گئی لحد پہ اس طرح زینب محزون کہ ایک ہاتھ میں شہ کا مامہ پرخون اور ایک ہاتھ میں حضرت کا جام گلگون زباں پہ مرثیہ جس کا یہ جام زباں پہ مرثیہ جس کا یہ جام غزہ مضمون یزید نے ہمیں لوٹا دہائی ہے نانا بہن شہید کے مجرے کو بہن شہید کے مجرے کو بہن شہید کے مجرے کو آئی ہے کربلا میں چھوڑائے علی کے لال کو دشت بلا میں چھوڑائے یتیم فاطمہ کو نینوا میں چھوڑائے تمہارے چاند کو کھا کے شفا تمہارے چاند کو کھا کے شفا تمہارے چاند کو کھا کے شفا چھوڑائے یہ بات ختل عجب تفرقہ پڑا نانا گڑا بدن کہیں اور سر کہیں گڑا بدن کہیں اور سر کہیں گڑا بدن کہیں اور سر کہیں گڑا نانا ہوئی حسین کے مرنے سے در بدر زینب گئی یزید کی مجلس میں نہ گئی یزید کی مجلس میں نہ گئی یزید کی مجلس میں نہ یہ سر زینب کئی مہینے رہی قید نو اگر زینب یہ ست جاتی کے جیتی نہیں یہ ست جاتی کے جیتی نہیں ادھر زینب ورم ہے شانوں پر دکھتے ہیں استخانہ نا یہ میرے بازو پہ رسی کے 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 ہے نشان نانا جزاک اللہ صلوات محمد و آل محمد خواتین و حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام عزا بتدریج اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں ان ایام عزا کے آخری ہفتے کے سلسلے کی مجالس کا آغاز منگل سے ہوگا
منگل اور بدھ کی مجالس بعد نماز مغرب ہوں گی، اور جمعرات جو کہ 8 ربیع الاول ہے اور روز شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، وہ مجلس شام کو 5:30 بجے ہوگی، اور پھر جمعے کو بعد نماز مغرب جشن عید ظہر منعقد ہوگا۔ کل پیر کے روز کوئی مجلس نہیں ہے، مجالس اب منگل سے شروع ہوں گی، منگل بدھ اور کل میں معافی چاہتا ہوں، میرے پاس جو پروگرام تھا اس میں کل ایک اصالہ ثواب کی مجلس ہے پیر کے روز 6:30 سے 7 تک قرآن خوانی، اس کے بعد 2 مغرب کی نماز، اور پھر مجلس اعظم منعقد ہوگی۔ میرے علم میں نہیں تھا، جو میرے پاس پروگرام ہے اس میں کل کے لیے کوئی مجلس نہیں تھی، لیکن ابھی سید محمد صاحب نے بتایا کہ مجلس ہے، اور جو سلسلہ ہے مجالس کا وہ پھر منگل کو جاری رہے گا، بدھ کو ہوگا، اور جمعرات کو شام 5:30 بجے مجلس اعظم منعقد ہوگی۔ آپ براہ کرم وقت پہ تشریف لائیں، خاص طور پر جمعرات کے روز جو کہ روز شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، 5:30 بجے شام کو مجلس منعقد ہوگی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں قبلہ سے درخواست کروں گا تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ مومنین مومنات، ایک مرتبہ سورہ مبارک فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر آج کی مجلس کے سپانسرز کے تمام مرحومین اور مرحومات، جن میں مولانا رضا آقا صاحب قبلہ، محجبین جعفری، سید محمد حسن نقوی، فرخ تاج نقوی، سید ابوالقاسم نقوی، قدسیہ رضوی، علی دوست سعید، اور اس خانوادے کے تمام مرحومین مرحومات، آپ تمام کے مرحومین مرحومات جن کے پڑھنے والا کوئی نہیں اور جو کل تک ادارے کی زینت رہے آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، سب کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من کر الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع لهم بیننا و بینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ محمد و آل محمد۔ اس کمیونٹی میں جو بھی مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، یا دنیا بھر میں جو اہل بیت کی محبت پر ہیں اور پریشانیوں میں گرفتار ہیں، بیمار ہیں یا کسی مصیبت میں ہیں، اور ابھی میسج مجھے ملا ہے آپ ہی کی کمیونٹی کے ہمارے ایک بہت پیارے دوست، ہمارے بھائی جناب ظفر اعظم صاحب ER میں ہیں، ابھی ان کے بیٹے کا میسج آیا ہے کہ میرے والد صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے گا، تو تمام منظورین کو شامل دعا کرتے ہوئے 5 مرتبہ امی یجیب کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ صلوات محمد۔
ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين ولعنت اللہ علی اعدائهم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاة درود بھیجے گا صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے خداوند منان آپ تمام مومنین و مومنات کا اس فرش عذاب آنا عبادت شمار فرمائے بانی مجلس کے مال و رزق میں وسعت عطا فرمائے کہ مرحومین کے درجات متعالی ہوں خدا انہیں اور ان کی اولادوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول حیات نصیب فرمائے اور جو مومنین مومنات ان 2 مہینے 8 دن میں اور مسلسل مصروف عزا ہیں اور دام درہم سخن قد میں اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں خدا ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم تمام کے مرحومین کے درجات متعالی ہوں اور اس ادارے جعفریہ کی انتظامیہ یہاں کے والنٹیئرز ڈونرز خدمت گزاران شرکت کنندگان پڑھنے سننے والے خدا سب کی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس ذکر سید الشہداء کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے ہمارے زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیل ہو خدا ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی اللہ ان 4 روزہ مجالس کی سیریز کی آج یہ آخری مجلس ہے اور انشاءاللہ آج ہم اپنی گفتگو کے جو آج سے 3 روز قبل ہم نے جس کا آغاز کیا تھا آج انشاءاللہ اس گفتگو کو کسی نتیجے تک پہنچائیں گے اور ہم سب مل کر آل محمد کے اس مکتب پر رہتے ہوئے ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے کوئی نتیجہ نکالیں گے تاکہ کچھ حاصل ہو اور زندگی کو ایک ڈائریکشن ملے اہل بیت کی محبت ان کی مودت ان کی ولایت اور اہل بیت کے نور کے توسل سے ان مجالس کی برکتوں کے وسیلے سے ان مجالس کی نورانی ماحول کے وسیلے سے ہم سب کی زندگیاں نورانی ہو جائیں ہاں انشاءاللہ تو آج نتیجہ نکالیں گے ہماری گفتگو مسلسل اس عنوان پر ہو رہی ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی کہ میرا لخت جگر میرا نور عین میرا میوہ دل میرا بیٹا حسین جوانان اہل جنت کا سردار حسین کیا ہے چراغ ہدایت ہے چراغ ہے لیکن چراغ کیسا ہے ہدایت دینے والا چراغ ہے مسلسل ہماری گفتگو اس عنوان پر ہو رہی ہے اور آج ایک مرحلہ اور طے کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور نے چراغ ہی کیوں کہا کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے مثال کے طور پر چراغ کی جو روشنی ہے وہ ظاہراً دیکھا جائے تو محدود ہے اور چراغ سے بڑی بڑی روشنیاں بھی ہیں جن کی مثال دی جا سکتی تھی مثال کے طور پر آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ حسین شمس الہدی ہیں ہدایت کا سورج ہیں اور ظاہراً دیکھا جائے تو سورج کی روشنی چراغ سے کہیں زیادہ ہے آقا کریم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ان الحسین قمر الہدی
میرا بیٹا حسین ہدایت کا چاند ہے، ہدایت کا سورج ہے، ہدایت کا چاند ہے۔ ظاہراً دیکھا جائے سورج کہنے میں مقام و مرتبہ زیادہ نظر آتا ہے، چاند کہنے میں مقام و مرتبہ عزت و رفعت اور اس کی روشنی، اس کا دائرہ زیادہ نظر آتا ہے۔ چراغ ایک خاص حد تک تو روشنی پھیلا سکتا ہے، لیکن چاند وہ ہے کہ چاند ایک ہے اور اس نے جگہ جگہ پر اپنی چاندنی کو بکھیر رکھا ہے۔ تو کیا مطلب کیا ہے؟ حضور نے چاند کیوں نہیں کہا، قمر الہدا کیوں نہیں کہا، شمس الہدا کیوں نہیں کہا؟ میں نے جو اپنی تمام تر جو ہے وہ محدود علم اور تحقیق کے ساتھ جو میں نے اس پر غور کیا ہے، فکر کی ہے، میں یہ سمجھا ہوں کہ آقا کریم کہہ سکتے تھے شمس الہدا بھی ہیں، نور الہدا بھی ہیں، لیکن میں نے بہت غور کیا اس پر کہ کیوں نہیں کہا۔ اور آپ میرا ساتھ دیجئے گا اگر بات سمجھ آئے، آپ تک پہنچے تو۔ سورج جب چمکتا ہے تو سورج دنیا کو روشن کر دیتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس سورج کی کرنیں ہر جگہ تک پہنچیں۔ چاند جب طلوع ہوتا ہے اپنی چاندنی بکھیرتا ہے، لیکن ضروری نہیں چاند کی وہ چاندنی ہر جگہ تک پہنچے۔ اگر کوئی کسی تاریک کوٹھڑی میں موجود ہے، اگر کوئی کسی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، کسی بیسمنٹ میں ہے، کسی جہالت کی کوٹھڑی میں ہے، کسی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں ہے، اب سورج کی شعائیں کیسے پہنچے اس تک؟ اب چاند کی چاندنی کیسے پہنچے اس تک؟ تو شاید حضور نے اس وجہ سے یہ نہیں کہا کہ حسین شمس الہدا ہے یا حسین قمر الہدا ہے، تاکہ آقا کریم جانتے تھے کہ اگر کوئی جہالت کی گہرائیوں میں بھی ڈوبا ہوا ہے، جہاں سورج کی روشنی تو نہیں پہنچ سکتی، چاند کی چاندنی تو نہیں پہنچ سکتی، لیکن چراغ ہر اس تنگ و تاریک کوٹھڑی میں بھی روشنی پیدا کر سکتا ہے جہاں سورج اور چاند نہیں پہنچتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان الحسین مصباح الہدا، حسین وہ چراغ ہدایت ہے جہاں سورج بھی روشنی پیدا نہیں کر سکتا، جہاں چاند کی چاندنی نہیں پہنچ سکتی، وہاں اگر کچھ پہنچ سکتا ہے تو حسینیت کی روشنی پہنچ سکتی۔ یا اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اب کوئی یہ ایکسکیوز نہیں لا سکتا کہ مجھ تک تو حسینیت کا پیغام نہیں پہنچا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا نے اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اب تو دنیا کے کونے کونے تک پیغام حسینیت پہنچ چکا ہے، چونکہ چراغ کے اندر یہ خاصیت ہے کہ چراغ ہر جگہ پر جلایا جا سکتا ہے، ہر جگہ پر چراغ اپنی روشنی مہیا کر سکتا ہے۔ جہاں پر بجلی کی تاریں ہوں یا نہ ہوں، یہ چراغ کسی باہر کی توانائی کا، باہر کے کسی سورس کا محتاج نہیں ہے، یہ چراغ خود کفیل ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی ہدایت کا متلاشی ہو، جو جہاں ہدایت چاہتا ہے حسین ابن علی وہیں اس کی ہدایت کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرمائے، تو حسین ہے چراغ ہدایت۔ اچھا، کب سے ہے یہ چراغ؟ کب تک رہے گا یہ چراغ؟ کب تک جلے گا یہ چراغ؟ چونکہ ہمارے جو چراغ ہیں وہ جلتے ہیں تیل سے، تیل ختم چراغ گل ہو گیا۔ لیکن یہ چراغ جو چراغ ہدایت ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تیل سے نہیں جل رہا، یہ سید الشہداء کے خون سے روشن ہے۔ اللہ اکبر۔ اب لاکھ کوششیں کر لے کوئی، لاکھ یزید، ایک یزید نہیں، لاکھ یزید آ جائیں، جتنے اسلام کے لبادے اوڑھ کر آ جائیں، چراغ ہدایت کو گل کرنا چاہیں، وہ ختم کرتے کرتے خود تو منو مٹی کے نیچے دب جائیں گے۔ یہ حسرت لیے ہوئے کہ نام حسین مٹ جائے،
مشن حسین ختم ہو جائے، بڑے بڑے آئے اور یہ خواہشیں لیے دنیا سے چلے گئے، کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ مٹانے والے تو مٹ گئے، نام حسین آج بھی باقی ہے، کام حسین آج بھی باقی ہے۔ محمد نہ کوئی بے شمار، نہ کوئی حسین کے نام کو مٹا سکا، نہ کوئی حسین کے کام کو مٹا سکا، چونکہ یہ چراغ خون سے روشن ہے۔ اچھا کب سے روشن ہے؟ چونکہ حدیث یہ تو نہیں کہتی کہ یہ چراغ فلاں وقت سے روشن ہے اور فلاں وقت تک روشن رہے گا۔ حدیث تو ایک عمومی مفہوم دے رہی ہے کہ ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہے چراغ ہدایت۔ اب سمجھنا ہم نے ہے کہ کب سے ہے یہ چراغ ہدایت، کب تک رہے گا یہ چراغ ہدایت، کب سے یہ چراغ روشن ہے اور کب تک یہ چراغ روشن رہے گا۔ تو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ چراغ ہے ہدایت کا چراغ، تو جب سے ہدایت کی ضرورت ہے، چونکہ چراغ وہ ہے جو ہدایت دے رہا ہے، تو جب سے ہدایت کی ضرورت ہے، ضروری ہے یہ چراغ تب سے روشن ہو، اور جب تک ہدایت کی ضرورت رہے گی ضروری ہے یہ چراغ تب تک روشن ہو۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ سارے انبیاء بھی ہادی ہیں، وہ بھی ہدایت دینے والے، ہر امام بھی ہادی، ہر امام بھی ہدایت دینے والا ہے، تو سارے امام، سارے انبیاء، سارے مرسلین سارے ہادی تھے؟ میں کہوں گا نہیں، ان کی ہدایت میں اور اس چراغ ہدایت کی ہدایت میں فرق ہے۔ انبیاء ہادی ہیں، لیکن انبیاء کی ہدایت ان کی زندگی تک تھی۔ حضرت آدم اپنے زمانے کے ہادی، لیکن حضرت آدم کی ہدایت جب تک حضرت آدم زندہ ہیں ہدایت کر رہے ہیں۔ ادھر زندگی ختم، ادھر حضرت آدم کی ہدایت کا چیپٹر بند ہو گیا۔ حضرت نوح بھی ہادی ہیں، لیکن حضرت نوح کی ہدایت کب تک؟ جب تک اللہ کا نبی زندہ ہے۔ اور تاریخ نے یہ لکھا کہ 2500 سال حضرت نوح کی زندگی لکھی گئی، 950 سال تو اپنی قوم میں ریزیڈنٹ عالم رہے ہوئے، 950 سال تو ظاہراً ہدایت کرتے رہے۔ تو جب تک زندہ رہے، جب تک موجود رہے، تب تک ہدایت کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم اپنی زندگی میں ہادی، لیکن ادھر دنیا سے گئے، ادھر ہدایت کا چیپٹر بند ہو گیا، خدا نے نئے ہادی کو بھیج دیا۔ یہ تو ہے انبیاء کی ہدایت، یعنی جب تک زندہ ہیں تب تک ہادی ہیں، زندگی ختم، ہدایت کا چیپٹر ختم ہو گیا۔ لیکن یہ جو چراغ ہدایت ہے، اب سمجھیے مقام حسین ابن علی کو، یہ چراغ کب سے روشن ہے؟ یہ تب سے روشن ہے، پیغمبر فرماتے کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی، پانی پانی میں تھا، تخلیق آدم نہیں ہوئی تھی، آقا نبی تھے، اور جب آقا نبی تھے رحمت للعالمین کا نور مقدس موجود تھا، تو یہ نور اکیلا تو نہیں تھا، یہ نور اکیلا تو نہیں تھا، وہ انوار بھی ساتھ تھے، بلکہ حضرت آدم نے جب اپنی توبہ قبول کروائی تو انہی انوار ہی کے صدقے میں تو یا محمود بحق محمد یا اعلیٰ بحق علی، حضرت آدم کی دعا یہی ہے نا، یا فاطر السماوات والارض بحق نور فاطمہ، درود بھیجے گا بی بی کی ذات یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام، ایک درود تمام آئمہ محتبہ۔ یعنی آدم کی مٹی مٹی میں تھی، پانی پانی میں تھا، ابھی آدم کی تخلیق نہ ہوئی تھی کہ یہ موجود تھے، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی تو بھی یہ موجود رہیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب حضرت آدم کی تخلیق نہ ہوئی تھی تب بھی یہ چراغ ہدایت موجود تھا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، جب ایک انسان بھی اگر دنیا میں ہے اسے ہدایت کی ضرورت ہے،
اور یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا سوائے مکتب آل محمد کے. ہمارا مکتب اس بات کو ثابت کر سکتا ہے کہ زمین کبھی بھی ہادی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ خدا کی عدالت کے خلاف ہے کہ خدا گمراہ کرنے والے کو تو کھلی چھٹی دے کر رکھے، گمراہ کرنے والے کو خدا ڈھیل دے دے الی یوم الوقت المعلوم. شیطان نے جب اجازت مانگی تھی تو خدا نے کہا تھا نا کہ وقت معلوم تک تجھے اجازت ہے. اب اگر شیطان کو تو ایک خاص وقت تک خدا اجازت دے کہ جا گمراہ کر، جو کر سکتا ہے، جو میرے ہیں وہ تیری گمراہی میں نہیں آئیں گے. اگر گمراہ کرنے والے کو خدا زندہ رکھ سکتا ہے اور ہدایت کرنے والے کو زندہ نہ رکھے تو قیامت کے دن ہم تو اعتراض کر سکتے ہیں کہ خدایا یہ گناہ میں نے نہیں کیا، مجھ سے تو اس نے کروایا جس نے گمراہی کرنے کی اجازت چاہی تھی. تو خدا یہ کہے گا نا کہ اگر گمراہ کرنے والا موجود تھا، میں نے پردے غیب میں ایک ہدایت کرنے والا بھی تو بٹھا رکھا تھا. تو یہ ہمارے امام کے زندہ ہونے پر یہ دلیل ہے، کوئی اور ثابت نہیں کر سکتا. کسی اور کا امام زندہ نہیں ہے، ہمارا امام زندہ ہے اس وجہ سے چونکہ اگر گناہ کرنے والا زندہ رہ سکتا ہے تو ہدایت کرنے والا بھی یقیناً زندہ رہنا چاہیے. ایک انسان بھی اگر زمین پر موجود ہے اسے ہدایت کی ضرورت ہے. بلکہ عرض کر دوں خدا نے ضرورت کا خیال پہلے رکھا اور انسان کو خلق بعد میں کیا. ضرورت کا خیال، انسان کو پانی کی طلب ہے، پانی پہلے بنایا، ضرورت مند بعد بنایا. کھانا پہلے بنایا، ضرورت مند کو بعد میں خلق کیا. ہدایت کا انتظام پہلے کیا اور انسان کو جامع بشر میں بعد میں بھیجا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ خدایا میری زندگی کے اتنے سیکنڈ یا اتنے منٹ وہ تھے کہ ہادی موجود نہیں تھا اور میں گمراہی میں زندگی گزارتا رہا. نہیں، خدا نے ایک انسان بھی اگر موجود ہے تو خدا نے ہادی قائم رکھنا ہے. یہ خدا کی عدالت ہے. اب حسین ہیں چراغ ہدایت، کب سے ہیں، کب تک رہیں گے؟ یعنی جب ایک انسان بھی وجود رکھتا ہے تو ضروری ہے کہ ہادی موجود ہو. یعنی آدم کی خلقت سے پہلے یہ چراغ ہدایت اللہ نے روشن کر رکھا تھا. اور ایک انسان بھی اگر کرۂ ارض پر بچے گا اس کے لیے بھی ہدایت کی ضرورت ہے. تو حسین ابن علی اس وقت تک بھی موجود رہیں گے گویا جب دنیا میں کچھ نہیں رہے گا. موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا. اللہم صلی علی. تو یہ چراغ تب تک روشن ہے جب تک ہدایت کی ضرورت ہے. دنیا کے ہادی، دنیا کے امام، لوگوں کے بنائے ہوئے وہ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن جسے اللہ نے چراغ ہدایت بنایا ہے. اور یہ حضور کی حدیث جو ہے، کیا یہ حضور نے اپنی مرضی سے ارشاد فرمائی؟ نواسے کی محبت میں کہہ دیا میرا بیٹا حسین چراغ ہدایت ہے، اپنا پیارا ہے، سینے پہ سونے والا ہے، مہر نبوت کا سوار ہے، کیا اس لیے کہہ دیا؟ علی کا فرزند ہے، فاطمہ کا دل بند ہے، اس لیے کہا چراغ ہدایت؟ نہیں، اس لیے نہیں کہا. بلکہ حضور جب معراج پر گئے تو جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ عرش خدا کی دائیں جانب لکھا تھا مکتوب علی العرش ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. پیغمبر وہاں سے پڑھ کے آئے، دنیا کو بتایا، او دنیا والو حسین کی عزتوں اور عظمتوں کو تم کیا سمجھو؟ اللہ نے اپنے عرش پہ لکھ رکھا ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے. اللہم صلی علی محمد. اللہ کے عرش پر یہ لکھا ہوا ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے، وَالسَّفِينَةُ النَّجَاةِ، اور حسین نجات کی کشتی ہے. اچھا ایک مرحلہ اور طے کریں چونکہ دامن وقت میں بھی زیادہ گنجائش نہیں. حسین کشتی ہے لیکن کشتی کیسی ہے؟ نجات کی کشتی.
کشتیاں اور بھی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں سمندر میں کشتیاں دوڑ رہی ہیں اور لوگ جا رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ سمندر میں طوفان آ جائے، وہ کشتیاں اس طوفان کی زد میں آ جائیں، زندگی خطرے میں پڑ جائے، لوگوں کی زندگیاں جاتی نظر آئیں، وہ دنیا کی بنائی ہوئی کشتیاں ڈوبتی نظر آئیں، تو اس وقت ضرورت ہوتی ہے ایک ایسی کشتی کی جو اب ان ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو نجات دے سکے۔ ریسکیو کرنے کے لیے جب کشتیاں ڈوب رہی ہوں، لوگ ڈوب رہے ہوں، تو کال جاتی ہے نا ہیلپ لائن کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک کال کسی ریسکیو والی ٹیم کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اب یہ کشتیاں تو ڈوب رہی ہیں، اب ان کو بچانا ہے۔ تو وہ کشتی وہ عام کشتی نہیں ہوتی، جو ریسکیو کرنے آتی ہے، جو بچانے آتی ہے، جو ڈوب رہی ہوتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں، جو بچانے آتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ حسین عام کشتی نہیں، کون سی کشتی ہے؟ سفینۃ النجات، ریسکیو کرنے والی کشتی ہے۔ دیکھیں نا کتنے مفاہیم ہیں، کتنی ڈیپتھ ہے پیغمبر کے ان اقوال و احادیث میں۔ یعنی دنیا والوں سوچو، تمہاری بنائی ہوئی کشتیاں کبھی چلتی ہیں، کبھی ہچکولے کھاتی ہیں، کبھی ڈوب جاتی ہیں، تو اس کشتی میں کیوں نہ آ جاؤ جہاں ڈوبنے کا نام و نشان ہی نہیں ہے؟ اس کشتی میں کیوں نہ سوار ہو جو کشتی تمہیں پار لگا دے گی؟ کسی ایسی کشتی میں کیوں سوار ہو جہاں ڈوبنے کا 0% بھی خدشہ ہو؟ اللہ نے عقل دی ہے نا، عقل کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اس عقل کا استعمال کرتے ہوئے اپنا فائدہ سوچے۔ 0% بھی اگر ڈر ہو کہ ڈوب جائیں گے، 0% بھی ڈر ہو کہ ڈوب جائیں گے، تو کیا کوئی عقل مند بندہ اس کشتی میں سوار ہوگا؟ 0%۔ اور جہاں 0 نہیں بلکہ 100% شک بھی نہیں بلکہ یقین ہو۔ یقین کیوں ہو؟ وہ ناخدا، وہ بادبان، وہ ملا خود یہ کہتا نظر آئے جس کی کشتی میں آپ سوار ہو چکے ہیں۔ آپ اگر ایک بس میں بیٹھ جائیں اور ڈرائیور صاحب کہے کہ انا للہ پڑھ لیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ بیٹھے رہیں گے یا آپ اتر آئیں گے؟ عقل مندی کیا ہے؟ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اگر جو ملا ہے، جو ناخدا ہے، جو ڈرائیور ہے، اگر وہ خود کہہ دے کہ حضور اپنا بندوبست خود کر لیں، اپنا بندوبست خود کر لیں، اب کیا تاریخ میں کیا ایسے ناخدا نہیں گزرے جنہوں نے یہ کہا کہ حضور میرے پیچھے چلتے رہنا جب تک میں خود سیدھا چلتا رہوں؟ جنہوں نے خود یہ کہا کہ بھائی میں بھی گمراہ ہو سکتا ہوں اور ہو جاتا ہوں، لہذا جب تک میں سیدھا چلتا رہوں میری کشتی میں بیٹھے رہنا، اور جب دیکھوں کہ میں خود ڈوب رہا ہوں۔ اب عقل کیا کہتی ہے؟ کیا چانس لینا چاہیے؟ اور ایک ایسی کشتی موجود ہو جہاں شک نہ ہو بلکہ یقین ہو کہ یہ پار لگا دے گی۔ اچھا ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے کسی سے کہا حضور میں یہاں سے میریلینڈ سے ورجینیا جانا چاہتا ہوں، راستہ کیا ہے بتائیے؟ وہ کہے کہ حضور اچھا یوں جائیں گے، یوں جائیں گے، یوں جائیں گے، وہاں پہنچ جائیں گے۔ آپ نے ایک اور صاحب سے پوچھا حضور میں ورجینیا جانا چاہتا ہوں، کیسے جاؤں؟ وہ کہیں گے حضور آپ میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو وہاں تک لے جاتا ہوں۔ اب عقل کیا کہتی ہے؟ جس نے زبانی بتایا اب اس پہ یقین بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جو بتایا ہے سچ بتایا ہے یا نہیں۔ میں ایک شہر کا نام نہیں لوں گا، ہمارے ہاں ایک شہر ہے جہاں کے لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ کبھی راستہ صحیح نہیں بتاتے، وہ جان بوجھ کے جو بھی آپ ان سے پوچھیں گے جان بوجھ کے غلط بتائیں گے۔ اچھا راستہ جانتا وہ ہے جو وہاں کا رہنے والا ہو۔
ایک بندہ زندگی میں کبھی شہر اپنے ٹاؤن سے باہر نہیں نکلا، آپ نے کہا حضور میں نے وہاں جانا ہے، وہ آپ کو ایسے ہی کسی راستے کی طرف رہنمائی کر دے، حالانکہ نہ وہ وہاں جا چکے، نہ وہ وہاں رہتے ہیں، نہ انہیں اس راستے کا پتہ ہے، اور ایک وہ ہیں جو یہ کہیں کہ حضور آئیے میں آپ کو وہاں تک لے جاتا ہوں۔ اب سوچ کر بتائیے عقل کا تقاضا کیا ہے؟ جو خود گیا نہیں اس کی بات مانی جائے، جسے جنت کے راستے کا خود پتہ نہیں، جسے جنت کے راستے کا خود پتہ نہیں کہ جنت کا راستہ ہے کس طرف، وہ صراط مستقیم ہے کس طرف ہے، آپ اس سے پوچھیں گے؟ یا جو یہ کہے کہ حضور ہم تو خود جنت والے ہیں، وہیں جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے پیچھے آئیں آپ کو خود جنت لے جاتے ہیں۔ جو جنت میں رہنے والا ہو یا جو جنت کا مالک ہو، عقل کیا کہتی ہے؟ اس کے پیچھے چلنا چاہیے یا جسے خود جنت کا یقین نہ ہو؟ پیغام بھی دینا ہے نا۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، آج کے سلسلے کی آخری مجلس سے دنیا کو یہ پیغام دینا ہے، دیکھیے لڑائی نہیں، کسی کی بے احترامی نہیں، کسی پر کوئی طنز نہیں، اور کوئی نہ گالی ہے نہ گولی ہے۔ ہمارے مکتب میں کوئی آپ کو لڑائی جھگڑا انتشار گالی گولی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ چونکہ جہاں دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں گالی اور گولی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ آل محمد کے مکتب میں بات دلیل سے ہوتی ہے، یہاں دلیل سے بات ہے۔ جب آل محمد جیسا مکتب موجود ہے تو پھر کسی ایسے کی اتباع کرنا کہ جسے خود اپنی نجات کا یقین نہ ہو، کسی ایسے کے پیچھے جانا، اللہ نے مہلت دی ہے، ابھی آنکھیں کھلی ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں یہ دنیا جو کہتی ہے نا آنکھیں کھلی ہیں، نہیں، آنکھیں بند ہیں، جب بند ہوں گی تب کھلیں گی، تب آپ کو پتہ چلے گا حسین کیا ہے۔ جب آنکھیں بند ہوں گی تب پتہ چلے گا علی کیا ہے، جب آنکھیں بند ہوگی تب پتہ چلے گا غلطی پر رہے، کسی کے بہکاوے میں آ گئے، کیوں در اہل بیت سے دور رہے، لیکن اس وقت ہوگا کچھ نہیں، اس وقت کچھ نہ بن پائے۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے، جب آل محمد کا دروازہ موجود ہے، جب کشتی نجات موجود ہے، تو کیا ضروری ہے کسی ڈوبتی ہوئی کشتی میں سوار ہوا جائے؟ کشتی نجات ہے اسے، نجات کی کشتی کیا کرتی ہے؟ ڈوبتے ہوئے کو بچاتی ہے۔ کشتیاں ڈوب رہی ہیں، لکڑیاں جدا ہو گئی ہیں، تخت الگ ہو گئے ہیں، لوگ ڈوب رہے ہیں، آواز آئے گی ریسکیو والی، کشتی کو بلایا جائے گا، کشتی نجات کو بلایا جائے گا۔ اب کشتی نجات جب جائے گی ریسکیو کرنے، بچانے کے لیے، تو کیا دیکھتی ہے کشتی نجات؟ کیا دیکھتی ہے؟ اور پھر میں بھی دیکھوں کہ آپ کی قوت ایمانی کہاں پر ہے۔ کشتی نجات جب بچانے جاتی ہے تو بس اتنا وہ ڈوبنے والا بس اتنا کام کر دے، چونکہ جب یہ ریسکیو والی کشتی جائے گی، جب کشتی نجات جائے گی تو یہ خاموشی سے نہیں جائے گی، یہ سائرن بجاتے ہوئے جائے گی، یہ اپنی آمد کی اطلاع دیتی ہوئے جائے گی، یہ بتاتے ہوئے جائے گی کہ ہیلپ از آن دا وے، کشتی نجات آ رہی ہے، ریسکیو کرنے والی کشتی آ رہی ہے۔ اب جب یہ قریب پہنچے گی ڈوبتے ہوئے لوگوں کے، اب ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری فقط یہ ہے کہ جہاں پر ہیں اپنی موجودگی کا احساس دلائیں، ذرا سی یا آواز بلند کریں یا ذرا سا ہاتھ کا اشارہ کر دیں۔ نہیں سمجھے؟ کشتی تو جاتے ہوئے سائرن بجا رہی ہے، ریسکیو کرنے والی کشتی نجات کی کشتی سائرن بجاتے ہوئے جا رہی ہے، خاموشی سے نہیں، بتا رہی ہے کہ ہیلپ آ رہی ہے۔ اب جو ڈوب رہا ہو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ بس اتنا کر دے اور کچھ نہ کرے کہ اس کشتی نجات کو یہ احساس دلا دے کہ میں ہوں، یہاں ہوں، ڈوب رہا ہوں، مدد چاہیے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہاتھوں کو بلند کر کے کیوں سزائیں لگاتے ہیں، لبیک یا حسین،
آپ نے بس لبیک یا حسین کی صدا لگانی ہے، نجات کی کشتی آپ کو کبھی ڈوبنے نہیں دے گی، کبھی ڈوبنے نہیں دے گی۔ اور ان کا سہارا اگر آپ نے لیا کہ جو خود ڈوب رہے ہیں یا خود ڈوب چکے ہیں، وہ آپ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ لیکن ہدایت موجود ہے، ہدایت ہمیشہ سے ہے، حسینیت کا چراغ ہدایت کر رہا ہے، لیکن کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ جو خود ہدایت نہیں لینا چاہتے۔ ایک جملہ عرض کر دوں اگر آپ متوجہ ہیں تو، کچھ بدبخت وہ ہیں جو خود نہیں چاہتے کہ ان کی ہدایت ہو۔ کیوں؟ اب جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو خود نہیں چاہتے ان کی ہدایت ہو۔ کیوں؟ چونکہ جو حسین جیسی نعمت کو خود چھوڑ دیتا ہے، پھر یزید جیسی لعنت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جو حسین جیسی نعمت کو چھوڑ دے، پھر کہیں سے ہدایت نہیں ملنی اس کو، پھر یزید جیسی لعنت اس کا مقدر بن جانی ہے، اور پھر لاکھ کوشش کرے کہ یزید کو رضی اللہ بنا دے، یزید کے مکروہ چہرے کو صاف کرے۔ ایک جملہ عرض کر دوں کہ یزید کو رضی اللہ بنانے سے آپ یزید کو تو اپ گریڈ نہیں کر سکتے، ہاں رضی اللہ کو ڈاؤن گریڈ ضرور کر دیں۔ آپ رضی اللہ کا مقام آپ بتا دیں گے دنیا کو کہ کیا ہے۔ آپ اگر کچھ نجس ایسے ہیں، کچھ نجس کہ آپ جب انہیں پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ تو پاک نہیں ہوتا، الٹا آپ کو نجس کر دیتا ہے۔ یزید وہ نجس ہے، لاکھ اس پر رضی اللہ کا کوٹ کرنے کی کوشش کریں، یہ وہ نجاست ہے۔ حسین ابن علی نے اس کو قیامت تک کے لیے اس کے مکروہ چہرے کو ایسے واضح کر دیا ہے، اور علی کی شیر دل بیٹی نے شام میں جا کر اس طرح سے شام کو فتح کیا ہے، اب ایک یزید نہیں کروڑوں یزید آتے رہے، شام کے فاتح بی بی نے مہر لگا دی ہے۔ اب قیامت تک یہ نعرہ گونجتا رہے گا، حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت مرد آباد۔ اللہم صلی علی محمد۔ وقت بالکل ختم ہے، اور میں نے آج بھی مصائب کے حوالے سے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ مسلسل یہ جو 4 شبیں ہیں، جو حکم ملتا رہا مصائب کا، جس انداز سے بانی مجلس کی جانب سے میں نے کوشش کی ہے کہ ان کے حکم کی تعمیل کیا جائے۔ آج چونکہ حضرت علی اکبر کی شہادت کا حکم بھی ہے انشاءاللہ، اور وقت بالکل کم ہے، میں ایک واقعہ، آخری واقعہ ایک عرض کر کے انشاءاللہ چند جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بصرہ کا جو علاقہ ہے عراق میں، ناردرن عراق جو ہے، وہاں پر دشمنان اہل بیت کی آج بھی اکثریت ہے، ہر زمانے میں اکثریت رہی ہے۔ اہل بیت کے دشمن جو ہے وہ ناردرن عراق میں کثرت میں موجود رہے۔ بصرہ کا گورنر تھا، ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اب واقعہ بہت تفصیل طلب ہے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے میں بہت اجلت کے ساتھ انشاءاللہ گزروں گا۔ اولاد نہیں ہوتی تھی، میاں اور بیوی دونوں منت مانتے ہیں، اور یہ سنی سنائی کہانی نہیں، یہ حقیقتاً واقعہ ہے۔ آپ بعد میں اس کا جب حوالہ دوں گا تو جا کر دیکھ لیجئے گا۔ میاں اور بیوی اولاد نہیں ہوتی ہیں، دشمنان اہل بیت منت مانتے ہیں کہ اللہ اگر بیٹا دے گا تو اس بیٹے کو ہم حسین کا دشمن بنائیں گے۔ بصرہ کا گورنر ہے، اولاد ہوتی نہیں، حسین کے شیعہ کا قاتل بنائیں گے، مکتب اہل بیت کا دشمن بنائیں گے، منت مانی۔ اب خدا کی قدرت بھی کیسے کام کرتی ہے، خدا کا نظام بھی کیسے ہے، خدا نے انہیں بیٹا دے دیا، بیٹا دے دیا، پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ جب جوانی کی حدوں کو پہنچا، 20 سال کا ہو گیا، ماں نے بٹھایا، کہا بیٹا آج سے 20 سال پہلے، 21 سال پہلے ہم نے منت مانی تھی، اللہ ہمیں بیٹا دے، اسے دشمن اہل بیت بنائیں گے، اسے شیعوں کا قاتل بنائیں گے، اس کے دل میں بغض اہل بیت بھر دیں گے۔ اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی، اب تو ہمیں مل گیا ہے، آج وقت ہے ہماری منت کو پورا کر، جا جا کے شیعوں کا قتل کر، جا جا کر دشمنی اہل بیت کے لیے جو کرتا ہے کر۔ یہ کہتا ہے کہ میں اٹھا،
میں نے ہتھیار لیے اور میں نے کہا کیسے شیعوں کو قتل کروں، کہاں جا کر شیعوں کو قتل کروں؟ اس نے کہا میں اس راستے پر بیٹھا ہوں جہاں سے حسین کے زوار گزرتے ہیں، قبر حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ایزی ٹارگٹ ہے، وہاں سے گزریں گے، میں حسین کے زائرین کو ماروں گا، زائر کو قتل کروں گا، یقیناً حسین کو تکلیف ہوگی۔ اس نے کہا میں چوک پر جا کر بیٹھ گیا، پوری رات بیٹھا رہا کہ کوئی قافلہ تو گزرے گا، کوئی تو زائر حسین گزرے گا۔ کہا میں ساری رات بیٹھا رہا، فجر ہو گئی، کوئی زائر وہاں سے نہیں گزرا، میں مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ دوسری رات پھر گیا، کوئی زائر وہاں سے نہیں گزرا، میں واپس آ گیا۔ کہتے ہیں تیسری رات میں جب جا کر بیٹھا کہ آج تو کوئی نہ کوئی زائر گزرے گا، چونکہ یہی راستہ ہے، یہیں سے کربلا جاتے ہیں قافلے۔ کہتا ہے میں کافی دیر بیٹھا رہا کہ مجھے دور سے ایک کارواں آتے ہوئے نظر آیا۔ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہو گیا کہ آج تو میری ماں کی منت پوری ہو جائے گی۔ کہتے ہیں میں انتظار کرنے لگا، قافلہ بہت سلو رفتاری اور بہت آہستہ سے گزر رہا تھا۔ کہتا ہے میں خستہ حال تھا، تھکا ہوا تھا، مجھے نیند آ گئی، قافلہ میرے پاس سے گزر گیا، میں سویا رہ گیا۔ سو کر اٹھا، قافلہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا دیکھتا ہوں کہ قافلے کا تو نام و نشان نہیں۔ اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے اوپر گرد پڑی ہے، مٹی پڑی ہے۔ جب قافلہ گزرا، زائرین کے قدموں کے نیچے سے خاک اڑی، میرے لباس پہ آئی، میرے بدن پہ آئی، گھوڑوں کے سموں کے نیچے سے جو خاک اڑی میرے بدن پہ آئی۔ کہتے ہیں میں بہت مایوس ہو گیا کہ پورا میرا بدن خاک آلود ہے اور کسی زائر کو میں قتل نہیں کر سکا۔ کہتے ہیں میں گھر جا کر سو گیا۔ عالم خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ محشر کا میدان ہے، محشر سج چکی ہے اور آواز آتی ہے، آواز پروردگار، او میرے ملائکہ جاؤ اور ناصبیوں کو بلا کر لاؤ، بغض اہل بیت والوں کو بلاؤ، دشمنان اہل بیت کو بلاؤ اور ایک ایک کر کے انہیں جہنم کی آگ میں ڈالتے جاؤ۔ یہ کہتا ہے کہ لائن لگ گئی، جو ناصبی تھے لائن میں لگ گئے اور ایک نمبر میرا بھی تھا، چونکہ میں بھی دشمن اہل بیت تھا، میں بھی ناصبی تھا، میں بھی لائن میں لگ گیا۔ فرشتے کیا کرتے؟ ایک ایک ناصبی کو اٹھاتے جہنم کی آگ میں ڈالتے جاتے، ایک ایک اٹھاتے جہنم کی آگ میں ڈالتے جاتے۔ یہ کہتا ہے جب میرا نمبر آیا تو فرشتے مجھے اٹھاتے ہیں، جہنم کی آگ میں ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا تھا، جب فرشتوں نے مجھے جہنم کی آگ میں ڈالا، آگ نے مجھے واپس باہر پھینک دیا۔ اللہ، آگ نے مجھے باہر پھینک دیا۔ فرشتوں نے کہا یا نار جہنم، اے جہنم کی آگ، یہ ناصبی ہے، دشمن اہل بیت ہے، اسے قبول کر۔ جہنم کی آواز آئی کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، جس کے بدن پر خاک کربلا آ جائے، جس کے بدن پر زائرین کے قدموں کے نیچے کی خاک آ جائے، میں اسے جلا نہیں سکتی۔ واپس کر دیا جہنم کی آگ نے۔ یہ کہتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا تھا، فرشتوں نے کہا چونکہ یہ دشمن اہل بیت ہے، چونکہ یہ ناصبی ہے، چونکہ یہ ناصبی ہے، اسے جہنم میں ڈالنا۔ یہ کہتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا تھا، فرشتوں نے مجھے اٹھایا اور جا کر کہا کہ اچھا اگر اس خاک کی وجہ سے، اگر خاک کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ نہیں جلا رہی، ہم اسے غسل دیتے ہیں، اس خاک کو صاف کر دیتے ہیں اور خاک کو صاف کر کے ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ کہتا ہے کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ فرشتے مجھے لے جاتے ہیں اور جا کر مجھے غسل دیتے ہیں، ساری خاک صاف کر دیتے ہیں۔ اب میرے جسم پر کوئی خاک کربلا، کوئی زائرین کے قدموں کے نیچے کی خاک موجود نہیں ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اب تو جہنم کی آگ سے جلا دے گی۔ یہ کہتا ہے کہ جب مجھے فرشتوں نے غسل دینے کے بعد دوبارہ جہنم کی آگ میں ڈالا، جہنم کی آگ مجھے پھر واپس کر دیتی۔ فرشتوں نے کہا یا نار جہنم، اب کیا ہوا؟ اب تو اس کے جسم پر کوئی خاک کربلا، کوئی زائرین کے قدموں کی خاک موجود نہیں ہے، اب تو اسے جلاؤ۔ جہنم کی آگ کی آواز آتی ہے کچھ خاک اس کے بدن میں چلی گئی ہے۔ جب اس نے سانس لی، کچھ خاک اس کے بدن میں چلی گئی، اور جس کے جسم کے اندر خاک کربلا چلی جائے، اللہ کا حکم ہے، میں جہنم کی آگ کہتی ہے میں اسے جلا نہیں سکتی۔ اٹھا، جب سو کر اٹھا، سویا تھا تو ناصبی تھا، سویا تھا تو دشمن اہل بیت تھا، سو کر اٹھا تو کشتی نجات پر سوار ہو چکا، کشتی نجات پر
سوار ہو چکا تھا. معصوم سے کسی نے پوچھا کیا حسین ہی کشتی نجات ہیں؟ معصوم نے کہا ہم سارے کشتی نجات ہیں، لیکن حسین جو کشتی نجات ہیں وہ اوسع و اسرا، حسین وہ کشتی نجات ہیں جو سب سے زیادہ وسیع ہے، جو سب سے تیز اپنی منزل پر پہنچا دیتی ہے. حسین کشتی نجات وہ ہیں کہ جو حسین کی کشتی پر سوار ہو جائے، کچھ لمحے پہلے عیسائی ہو، حسین کی کشتی پر سوار ہو جائے، وہب قلبی کربلا کا شہید بن جاتا ہے. کچھ دیر پہلے دشمن اہل بیت ہو، سفینہ نجات پر آ جائے، زہیر ابن کین بن جاتا ہے. کچھ دیر پہلے ہر ہو، حسین سینے سے لگا لیتے ہیں، پھر گناہوں کی تعداد نہیں دیکھی جاتی. یہ کہتا ہے میں سو کر اٹھا، میری دنیا بدل گئی تھی، میں نے حقیقت کو دیکھ لیا تھا، میں نے اپنے والدین کی دشمنی کو بھی دیکھ لیا. یہ نجف چلا گیا، بہت بڑا عالم بنا. اس کا نام دیکھیے گا ابو الحسن جمال الدین الموصلی یا الخلیئی. ابو الحسن جمال الدین، اس نے پھر کچھ اشعار لکھے، بہت بڑا عالم بنا. نجف گیا، اس نے علم دین حاصل کیا، بہت بڑا عالم بنا، اور اس نے کچھ اشعار لکھے. وہ شعر سن لیں اور زحمت تمام کر دوں. وہ اشعار ذریعے سید الشہداء پر لکھے گئے، اور وہ اشعار یہ تھے: اذا شئت النجات فزر حسینا. چونکہ یہ آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کشتی نجات کیا ہوتی ہے، نجات کیسے ملتی ہے. شعر لکھتا ہے، اور وہ شعر ذریعے حسین ابن علی پر لکھے گئے: اذا شئت النجات فزر حسینا. اگر نجات چاہتے ہو پھر حسین کی زیارت کرو. اگر نجات چاہتے ہو حسین کی زیارت کرو. لکی تلکل الہا قریر عین، تاکہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے ساتھ اللہ کے سامنے چلے جاؤ. فَإِنَّ النَّارَ لَيْسَ تَمَسُّ جِسْمًا عَلَيْهِ غُبَارُ زُوَارَ الْحُسَین. یہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جس کے جسم پر زائر کے قدموں کی خاک چلی جائے اسے جہنم کی آگ پھر جلا نہیں سکتی. حسین کی محبت کو دل میں لے آؤ. یہ کہتا ہے اور حسین کی محبت دل میں آ جائے انسان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے. لیکن جس کی محبت حسین کے دل میں چلی جائے وہ علی اکبر بن جاتا ہے. اور دیکھو اگر ایسا جوان جو ہم شکل پیغمبر ہو اور جوان بیٹا بابا کے سامنے آ جائے اور آ کر مانگے بھی وہ چیز جو بابا کے لیے بہت مشکل ہو دینا، کبھی جنت کے بے موسمی پھل مانگے ہو، حسین نے جنت سے منگوا کے دیے ہو، آج علی اکبر آ جائے اور آ کر کہے بابا مجھے موت کی اجازت دے. عزادارو بڑا مشکل ہے حسین ابن علی کے لیے، کیسے جانے دے علی اکبر کو موت کی جانب. علی اکبر سے کہتے ہو میرا لال جا اپنی ماں سے ودا کر لے، جا اپنی پھوپھیوں سے ودا کر لے. عزادارو علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، بیبیوں سے ودا کرنے کے لیے خیمے میں آئے. عزاد سنو گے یہ واحد شہید ہے علی اکبر، ہر شہید پر ماتم ہوا، بیبیوں نے ماتم کیا، لیکن جب حسین لاشا اٹھا کر خیمے لے کے آئے تب بیبیوں نے ماتم کیا. یہ واحد شہید ہے علی اکبر جس پر 2 مرتبہ ماتم ہوا. ایک مرتبہ علی اکبر کی زندگی میں گھوڑے پر سوار ہوئے، بیبیوں سے ملنے کے لیے آئے، بیبیوں نے حلقہ بنا لیا، کوئی بی بی ماتم کر کے کہتی ہے واہ محمدہ، کوئی بی بی سر پیٹ کے کہتی ہے واہ علیہ. عزادارو کوئی بی بی آگے بڑھتی ہے علی اکبر کا سینہ چومتی ہے، کوئی بی بی علی اکبر کی ریش چومتی ہے. ایک 4 سالہ بچی آگے بڑھتی ہے، علی اکبر میری پھوپھیوں کے قد دراز ہیں، تیرا سینہ چوم سکتی. علی اکبر ذرا رکاب سے پاؤں نکال، سکینہ تیرے پاؤں کے بوسے لے. اجرکم اللہ، اجرکم. 2 جملے اور اجرکم. یہی حق بنتا ہے ہم شکل پیغمبر پر. اجرکم اللہ. آتے ہیں علی اکبر اس مقام پر جہاں بوڑھا باپ کھڑا تھا. علی اکبر جاتا ہے تو جا، لیکن میرے لال اپنے بوڑھے باپ پر ایک احسان کرنا، جب تک میدان نہ پہنچ جاؤ علی اکبر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. علی اکبر میں تیرا چہرہ دیکھتا تھا جب مجھے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا، وہ میرے لال مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. عزادارو
علی اکبر میدان کی جانب بڑھے، کچھ آگے گئے، چلنے کی آواز آئی، علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، بوڑھا باپ پیچھے دوڑ رہا تھا۔ بابا آپ نے تو ودا کر لیا، میرے پیچھے کیوں آت؟ علی اکبر تو میری طرح بوڑھا ہوتا، وہ کوئی تیرا جوان بیٹا ہوتا، علی اکبر میں دیکھتا کیسے مرنے کی اجازت دیتے۔ عزادارو علی اکبر گئے، وقت نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ علی اکبر لڑتے رہے، کافی دیر لڑنے کے بعد علی اکبر پر جب پیاس کا غلبہ آیا، علی اکبر آئے اس مقام پر جہاں بوڑھا باپ کھڑا تھا۔ علی اکبر آگے کہتے یا بتا العطش قد قتلنی، بابا پیاس نے مار دیا ہے، وسکل الحدید قد اجہدنی، بابا اس لوہے نے تھکا دیا ہے، کیا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ میرا امام کہتا ہو میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں دے۔ علی اکبر نے زبان دی، فوراً نکالی، بابا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک، اور میرے لال جہاں بابا کوثر پہ لائے گے، ہو جا علی اکبر کو۔ علی اکبر آئے، لڑتے رہے، پھر ایک وقت آیا علی اکبر نے اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی۔ عزادارو پھر روایت یہ کہتی ہے دشمنوں نے حملہ کر دیا، فقطعوہ عرباً عربا، علی اکبر کے ٹکڑے ہونے شروع ہوئے۔ جب بابا کو آواز دی، حسین اٹھے، پھر گر پڑے، پھر اٹھے، دوڑے، پھر گر پڑے، پھر اٹھے، امامہ گلے میں آ گیا۔ حسین کہتے ہیں علی اکبر مجھے آواز دے میرا لال، مجھے نظر نہیں آتا کس جانب گرے ہو میرے لال۔ حسین پہنچے، لاش علی اکبر کیا دیکھتے ہیں؟ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، بڑی مشکل سے اٹھایا۔ حسین نے علی اکبر کو سیدھے سے لگ، او میرے لال میری مدد کر، تو جوان ہے، تیرا بابا بوڑھا ہے، علی اکبر میری مدد کر۔ اٹھایا علی اکبر کو۔ عزادار حسین خیمے لے کے آئے، ایک جانب قاسم کی گٹھڑی رکھی، ایک جانب علی اکبر کا جنازہ رکھا۔ روایت کہتی ہے حسین دونوں کے بیچ میں ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا، ایک ہاتھ قاسم کی گٹھڑی پہ رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا۔ حسین آسمان کو دیکھتے ہیں، واہ غربتا، ہائے او میرا اللہ میں غریب ہو گئے، او میرا قاسم مارا گیا، میرا جوان کڑیا علی اکبر والا۔ اللہ لعنت اللہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین، ماتم علی اکبر۔ احمد اے میری بی بی، اے میری بی بی، تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی جہاں سارا ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اے میری بی بی، اے میری بی بی،
شہزادی جہاں سارا ہے یا زہرا یا زہرا یا تو ہمیں حفظ اور امان دے دے اپنی چادر کا سائے باندھ دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تجھ سے چاہے دو جہاں دے دے یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی آنسوؤں نے دعا مانگی ہے تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے یا فرش مجلس پہ اور مصلی پر ہر جواں کہہ رہا ہے رو رو کر ہم رہے نہ رہے مگر بی بی ہاں قیامت رہے غم سرور یا ہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے غم یہ پیارا ہے یا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر زینب کا خون خاکے زینب کا خون خاکے شفا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم ظالم کا ہاتھ میری ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر
پڑا گرتا ہوا حسین گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ لئیں سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ لئیں دیکھو حسین اپنی دیکھو حسین اپنی قضا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا پشت میں حضرت شبیر کی بھی غم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے ساتھ کنبے کو لیے وار سے آدم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا ظالمہ اس کو تو دو بوند پلا دو پانی ظالمہ اس کو تو دو بوند پلا دو پانی اب لبوں پر میرے بے شیر کا ہے دم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا
محمد وعجل فرجهم